عدالت نے عدت کے دوران نکاح کا کیس قابل سماعت قرار دے دیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو 20 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ سر اس پر جن مولانا صاحب نے یہ نکاح پڑھایا تھا انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے نیوز چینلز پہ آ کر یہ بات کہی تھی کہ جب پہلی بار انہوں نے نکاح پڑھایا اس کے بعد ان کو علم ہوا کہ ابھی تک عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پوری ہونے کے بعد انہوں نے دوسری مرتبہ پھر وہ نکاح پڑھایا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس کیس کا آگے چل کر سیاسی کیس ہے جی، تو گیا ہے معاملہ، سیاسی کیس ہے۔ اس کا اگر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تو پھر انہیں چاہیے تھا نا کہ اسلام کے باقی جو بڑی باتیں، یہ تو چلیں ایک فرد واحد کی بات کر رہے ہیں آپ، باقی بڑی باتیں بھی نافذ کرائیں، چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹائیں، سود کو اوپر کنٹری کے اندر پوری طرح بند کریں، یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگتے ہیں ان کو بند کروائیں، اور ETC آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے شاید اچھی طرح جانتے ہیں اسلام کو، تو باقی اقدامات بھی ہیں نا، ان کے اوپر تو کوئی نام نہیں لے رہا، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہو رہا، ان کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، ان کے اوپر کوئی عدالت میں کیس نہیں چل رہا، صرف عمران خان کے اوپر ہی کیوں؟ جی سر یہ تو ہے کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی شیشت کے اوپر آ جاتا ہے پھر وہ اس کو ہاں بہت شکریہ آپ میری بات کو تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ ایک سیاسی کہہ لیں یا GHQ والی واردات کہہ لیں، یہ وہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے اس میں اندر۔ جی سر ویسے یہ بات تو آپ پھر مانیں گے کہ یہ کام تو غلط ہوا تھا جب پہلی بار نکاح پڑھایا گیا، چلیں شرعی طور پر دیکھیں وہ تو غلط تھا یا صحیح یہ تو عمران خان صاحب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کی طلاق کب ہوئی، کہ اس کے وہ جو عدت کا ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا تھا نہیں ہوا تھا، وہ تو اس بارے میں نہیں جانتا، وہ اس کے بارے میں تو وہی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کے آگے انہوں نے جان دینی ہے، اگر کوئی انہوں نے ایسا قدم اٹھایا تھا تو انہیں اللہ ضرور پوچھے گا۔ جی اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ آگے جب عدالت میں کیس چلے گا اور وہ مولانا صاحب جنہوں نے یہ نکاح پڑھایا تھا وہ آئیں گے اپنے بیان وغیرہ دیں گے، اس کے بعد ہی کچھ کہا؟ جی ہاں انہیں چلیں اب کیس چل پڑا ہے، چاہے وہ سیاسی نوعیت کا ہے یا جس بھی نوعیت کا ہے، تو اس کا فیصلہ بھی چلیں ہو جائے گا، یہاں بھی ہو جائے گا اور آگے چل کر تو ہوگا ہی۔ جی فیصل وافدہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ ان کا پیر بڑا کامل ہے، ان کی ماضی میں پیشن گوئیاں ساریاں درست ہی ثابت ہوئی ہیں ابھی تک، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی انہوں نے کر دیا، یہ کہتے ہیں کہ چوتھی بار نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بنیں گے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی دیکھیں علی بھائی، ان کی ساری پیشن گوئیاں تو درست ثابت نہیں ہوتی، لیکن ان کی اس پیشن گوئی کے اندر صداقت نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے روز نو لیگ نے اعلان کر دیا ہے نیشنل لیول پر بھی اور اپنے صوبوں کے اندر بھی، اور لوکل جو ان کے کارندے ہیں ان سب سے انہوں نے کہہ دیا جی کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور آپ ان کی جو ہے وہ استقبال کا بھرپور تیاریاں کریں ان کے استقبال کی۔ تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بن جائے یا نون لیگ کا کوئی بن جائے یا رلا ملا کم ہو جائے، رلا ملا ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ زرداری صاحب خود بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیٹا ان کا ابھی اس سٹیج پر نہیں پہنچا کہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ سکے، حالانکہ وہ کوشش بہت زیادہ کر رہا ہے۔ تو ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے اور وہ آپ کو ایز اے پرائم منسٹر نیکسٹ منظور نہیں ہے، تو پھر چانسز بہت حد تک میرے خیال میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہی ہیں۔ جی کہہ رہے ہیں کہ بن جائیں گے؟ جی فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، کیونکہ ڈنڈے والی سرکار تو ہاتھ منہ دھو کے عمران خان صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کے بعد اگر کوئی مقبول ترین لیڈر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نواز شریف ہے۔ چلیں میرے ان کے ساتھ لاکھ اختلافات، آپ کے ان کے ساتھ شاید کوئی اختلافات ہوں گے، لیکن سچ بات کو ماننا پڑتا ہے، اور سچائی کو ہی سچی بات ہی کہنی چاہیے عوام کے سامنے بھی۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ پیپلز پارٹی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ عمران خان کو یا PTI کو اس طرح سے نشانہ نہیں بنائیں گے اپنی حکومت میں جس طرح سے عمران خان صاحب کے دور میں باقی جماعتوں کو بنایا گیا، اور نواز شریف صاحب اس بات پر ایگری ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بدلہ دلوایا جائے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا پچھلے 4 سالوں میں، تو اس بات میں بھی کچھ آپ کو صداقت نظر آتی ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے، یہ بات تو کافی پاپولر ہے آج کل سوشل میڈیا کے اندر کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو رگڑا لگایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب حکومت کے اندر آئے تو انہیں نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ یہ جو ڈنڈے والی سرکار ہے یہ کسی کی نہیں بنتی،
یہ اپنا کام نکلواتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سائڈ سے لگا دیں گے، تو آپ میرے خلاف کارروائیاں نہ کریں. لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو ظاہری بات ہے، اگر دو سیاسی حریف کہہ لیں تب بھی، یا کوئی عام دنگل ہو تب بھی، جب ایک جو ہے جنگجو دوسرے کو وار لگائے گا تو وہ پلٹ کر وار ضرور کرے گا، اور اسے شاید کرنا بھی چاہیے. جی تو آپ کے آپ میں سر عمران خان صاحب کا تب سٹینڈ ٹھیک تھا یا غلط؟ جی سٹینڈ تو ان کا بالکل ٹھیک تھا، وہ کل بھی ٹھیک تھے، آج بھی ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کرپشن کیا ہے تو اس کے بالکل اس کے اوپر کیس بھی بننے چاہیے، اس سے پیسے واپس بھی لینے چاہیے. عوام کا پیسہ تھا، قوم کے ٹیکس کا پیسہ تھا، خود انہوں نے کوئی دیہڑی نہیں لگائی ہوئی تھی. تو میں تو ان کی جو بات سے ایگری کرتا تھا اور کرتا ہوں. پھر آگے جو عمران خان صاحب کے ساتھ اب ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ ان پہ بھی کرپشن کے کیس تو چل رہے ہیں. سر اس کو اب سم اپ کر نہیں دیکھیں علی بھائی، ان کے خلاف تو ساری دنیا جانتی ہے. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، آپ لندن میں جا کے ان کے فلیٹ دیکھ لیں، آپ لندن کے اندر ان کی آپ سعودیہ کے اندر جا کے ان کے فیکٹریز دیکھ لیں، آپ پاکستان کے اندر ان کی شوگرز مل دیکھ لیں. تو وہ پیسہ اتنا زیادہ آیا ہے تو کدھر سے آیا ہے؟ اور اگر آیا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں ادا کیا گیا؟ عمران خان کی آپ بتا دیں کوئی لندن کے اندر کوئی فلیٹ بتا دیں، کوئی سعودیہ کے اندر کوئی فیکٹریاں بتا دیں، کوئی پاکستان کے اندر کوئی شوگر مل دکھا دیں، تو میں مان لوں گا جی کہ ان کے اوپر جو یہ کرپشن کے کیسز بن رہے ہیں یا بنائے جائیں گے وہ ٹھیک ہیں. جی سر، اس پہ تو خیر نون لیگ کی اپنی صفائیاں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے بزنس مین تھے، ان کے والد بھی جی صفائیاں ہیں نا ان کی ہیں نا. چھوٹا بھائی کہتا ہے جی کہ میرے جو والد صاحب میں وہ بہت غریب آدمی تھے. بڑا بھائی کہتا تھا جی کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جی کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع جہاں سے یہ پیسہ بنایا گیا اور جائیدادیں بنائی گئی. آپ کی مریم صاحبہ کہتی تھی کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی میرے نام کوئی پراپرٹی نہیں. دلیلیں ہیں نا سب کے سامنے. سر ویسے ہی عمران خان صاحب بھی ابھی ٹرسٹ کا کیس دیکھیں علی بھائی، ٹرسٹ جو ہے وہ ٹرسٹ کیا، وہاں کو فیکٹری بنی ہوئی ہے، وہاں کو جوا خانہ بنا ہوا ہے، وہاں کو شوگر مل لگی ہوئی ہے. یار یونیورسٹی ہے. سر جو بھی ہو دیکھیں نہیں جو بھی ہو نہیں، یونیورسٹی کے اندر شوگر مل کے اندر فلیٹ کے اندر بہت بڑا فرق ہے. سر مولانا طارق جمیل نے بھی بہت سارے ایسے تو مدرسے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کبھی اسد علی تور صاحب کے ولاگز اٹھا کر دیکھیں تو یہ ان میں دندے اصل میں کیا ہوتے ہیں اور انہوں نے کتنی جائیدادیں ہڑپ کی ہیں لوگوں کی اور کیا کچھ کیا. یہ تو ہے پاکستان. سر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اگر آپ کہیں تو اگلے آپ آگے بڑھیے جی.